اسلامی خواتین کے لیے ایک اہم مسئلہ آج لے کر کے آیا ہوں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورت کے لیے نقاب اور دستانوں میں نماز ادا کرنا جائز ہے؟ کہ عورت نقاب پہنے ہوئے اس حالت میں نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی ہے؟ امام عثیمین رحمہ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے یا ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں محرم شخص ہو، اس کے گھر والے ہوں، محرمات میں سے ہوں، تو وہ عورت اپنے چہرے کو کھلا رکھے تاکہ دونوں یعنی پیشانی اور ناک زمین سے مس کھائے، ٹچ کھائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر 7 اعضاء کا ٹچ ہونا ضروری ہے، جیسا کہ روایت اس طرح سے ہے، صحیح بخاری کتاب الاذان باب السجود حدیث نمبر 812، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اسجد علی 7 اعظم علی الجبهة واشار بيده علی انفه والیدین والرکبتین واطراف القدمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ نماز میں 7 ہڈیوں کو زمین سے ٹچ رکھو، زمین سے مس کرو، یعنی زمین پر 7 ہڈیوں کو، 7 اعضاء کو رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ 7 اعضاء زمین پر سجدے کی حالت میں ہمارے نہیں ہوں گے تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی، ہماری نماز جائز نہیں ہوگی، ہماری نماز درست نہیں ہوگی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم 7 اعضاء کو زمین پر رکھیں۔ اس لیے 7 اعضاء کون کون سے ہیں؟ یہ ناک، یہ چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں گھٹنے ہیں اور دونوں پیر ہیں۔ لہذا اس حدیث پر کو غور کرتے ہوئے اپنے چہرے کو کھلا رکھا جائے اور زمین سے ٹچ رکھا جائے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے سجدے اور پیشانی اور ناک کو ضرورت قرار دیتے ہوئے فرمایا، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائز نہیں ہے جو اپنے ناک کو زمین پر نہ رکھے، یعنی اس کی ناک زمین پر مس نہ کرے، ٹچ نہ کرے سجدے کی حالت میں۔ لہذا نماز کی حالت میں اگر ہماری ناک، ہماری پیشانی زمین پر ٹچ نہیں ہوتے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اگر عورت کسی ایسی جگہ نماز پڑھتی ہو کہ اس پر غیر محرم شخص کی نگاہ پڑنے کا خدشہ لاحق ہے تو وہ اسے چاہیے کہ وہ پردے کی حالت میں یعنی اپنے چہرے کو ڈھک کر کے نماز پڑھے، اور جیسے قیام میں یعنی جب کھڑی رہے تو پردے کا جو پٹا ہوتا ہے یعنی اس کا پردہ ہوتا ہے اوپر یعنی گرائے رکھے، اور اس کے بعد جب سجدے کی حالت میں جائے تو ایسے ہی تھوڑا سا ہٹا لے تاکہ اس کی پیشانی اور اس کے ناک زمین سے ٹچ کر جائے۔ اور چہرے کا پردہ کرنا یہ واجبات میں سے ہے، واجب چیز ہے، یعنی اس کا کھولنا جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ چھپانے سے متعلق ایک حدیث منقول ہے، صحیح مسلم کتاب التوبہ باب حدیث فی العفق حدیث نمبر 2770، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کا نام نکلا، وہ گئی، اس کے بعد لوگ واپس چلے آئے، وہ وہیں چھوٹ گئیں، پیچھے رہ گئیں سب لوگوں سے۔ تو صفوان بن معطل وہاں ان کے پاس پہنچے، حضرت عائشہ کو نیند آ گئی تھی، وہ سو گئی تھی۔ جب صفوان بن معطل نے دیکھا تو ان کی طرف وہ بڑھے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے، وَقَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَن يُضْرَبَ الْحِجَابَ عَلَيَّ،
حضرت صفوان نے مجھ کو حجاب کی آیت نازل ہونے سے پہلے مجھے انہوں نے دیکھا تھا، اس سے پہلے انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا، یعنی اس وقت پردے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں کیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا تو ان کی طرف بڑھنا شروع کیے، ان کے قریب جانے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا تو فخمرت وجہی بجلباب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے صفوان بن معطل کو دیکھا تو میں نے اپنے چہرے پر پردہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ چہرے کا بھی پردہ ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پردہ کیا تھا۔ کتاب اللہ اور سنت رسول سے یہ بات واضح ہے کہ چہرے کا بھی پردہ ہے، جسم کا ڈھانکنا ضروری ہے اور چہرے کا بھی ڈھکنا ضروری ہے۔ جہاں تک ہتھیلیوں کا معاملہ ہے، یہ بھی ایک مشروع امر ہے، صحابہ کرام کی بیویوں کا ظاہر عمل رہا ہے، اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنتقب المحرم محرمہ ولا تلبس القفازین، یعنی کوئی محرم عورت اپنے چہرے کو نہ ڈھاکے، یعنی محرم کون؟ یعنی حج کی حالت میں، احرام کی حالت میں کوئی عورت اپنے چہرے کو نہ ڈھکے، نہ اپنے ہتھیلیوں کو لگائے، یعنی اس حالت میں کھلا رکھے۔ لہذا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عورت دستانے ہتھیلیاں بھی لگا کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، جیسے ٹھنڈیوں کے موسم میں لوگ دستانے پہنے رکھتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے نماز پڑھتے ہیں، لیکن چہرے کے بارے میں آیا ہے کہ چہرہ کھلا رہنا چاہیے اور چہرہ زمین سے ٹچ ہونا چاہیے۔ ان تمام دلائل سے معلوم ہوا، ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ عورت اگر نقاب میں نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتی ہے۔